الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. سبھی حضرات حضرت مولانا قاری محمد قاسم جان صاحب کی تلاوت سن کر اتنے وہ ڈوب گئے کہ
سپیکر کھولنے والوں کو بھی یاد نہیں رہا، وہ اتنے ڈوبے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مختصر وقت لیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ حافظ نظام الدین مسجد قباء کے جو طالب علم ہیں وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم۔ ارفع نام تیرا کن فیکون کام تیرا، ارفع نام تیرا کن فیکون کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا، نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شمس قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، شمس قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم۔ جزاک اللہ۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات جناب مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے حضرات تو جانتے ہوں گے طلبہ عظام کے لیے، آپ فرماتے تھے کہ ہمیں ناموری نے مجبور کر دیا، ورنہ تو محمد قاسم یہ چاہتا ہے کہ گمنامی کی زندگی گزارے، لیکن وقت اولا شریک جس کو جہاں چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں۔ ہم سب کا فخر کشمیر،
فخر شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر سادات جناب حکیم سید ایجاد حسین شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ۔ اکثر لوگ کہیں گے کہ حکیم کی اتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے تو بزرگی بعقلس نہ بسالس، بزرگی بعقلس نہ بسالس، بزرگی عقل مندی سے آتی ہے، بوڑھا ہونے سے نہیں آتی۔ تونگری بدلس نہ بمالس، تونگری دل کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ جس کو چاہے چھوٹی عمر میں حکیم بنا دیں اور پھر لوگوں کو ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں پھر ان کا نام لے کر جو ہم سب کے لیے فخر ہیں ہر لحاظ سے، جناب سید ایجاد حسین شاہ صاحب کاظمی، کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے بھی آپ کو محظوظ کریں اور اس کے بعد مائک کو سنبھالیں اور اپنے جوہر دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ محظوظ ہوں گے پہلے سے زیادہ۔ توجہ سے سنیے گا، تشریف لائیں جناب سید ایجاد حسین شاہ صاحب کاظمی۔ ان کے آنے پر نعرہ چپ، جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں، پہلی بات تو میں نے پہلے کہہ دیا، نعرہ چپ اگر لگایا یہ ہے تو بس نعرہ لگا کے میں جاتا ہوں، اور اس کا سوال سن لیجئے۔ آپ نہ بات کرتے، چلو غلطی میری ہے۔ نعرہ تکبیر کہ بڑا کون ہے؟ تو کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت تم لوگوں کا رسول کون ہے؟ ہم ذرا مجھے بات کرنا دیں گے، پھر آئیے گا، بات کرنے دیجیے گا۔ نعرہ رسالت سنیے گا، یہ نعرہ پر حق ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے، ایک طرف میرے آقا کا مقام اور مرتبہ، ساتھ ہی ان کا نام نامی دونوں آتے ہیں۔ صحیح جواب جو ہے اس میں تخصیص نہیں رہتی، اس میں تخصیص نہیں رہتی، اس میں تخصیص ہے۔ تو ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر آپ جواب دیں گے اونچی آواز سے اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے رسول ہیں کون، مل کے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت جب تک یہ تیار ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس سے بھی کھل کر آواز جواب دینا، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بہت ہی سحر انگیز، لطف اندوز اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، جسے سارے کلاموں پہ فضیلت ہے، اور کیسے جیسے اللہ کو خود ساری مخلوق پہ فضیلت ہے۔ اللہ کا کلام سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اسی نیت سے اس حال میں تشریف رکھتا ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کلام سنیں گے کہ جس کلام کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس کو پہاڑ اٹھانے سے قاصر ہیں، اس کلام کو، اور وہ کلام جو اللہ کی زبان سے نکلا، جو اللہ سے نکلا، اللہ کا کلام، اس کو سننے کے لیے ہم یہاں بے تاب اور مضطرب ہیں۔
میرے دوستو، مجھ سے پہلے پروگرام کافی دیر سے شروع ہوا ہے. مولانا اکرم عبداللہ صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، گزارشات کر رہے تھے اور پروگرام کو بڑا اچھا مینج کر رہے تھے، آگے چلا رہے تھے. میں تو بنیادی طور پر اس سعادت میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں. جتنا بھی ہم اللہ کا کلام سنیں گے، ہمارے زنگ آلود دل وہ صاف ہوں گے اور اللہ کا کلام ایسا پراثر ہے، ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ دلوں کے لیے ریگمال کا کام کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی تو ذکر ہے جو دلوں کو طمانینت دیتا ہے، جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. کلام اللہ کا ہے اور آج جو سنیں گے زبان اللہ کے بندوں کی ہے. اور مزہ تب ہے کہ بندگی کے لہجے میں قرآن اللہ کا کلام پڑھا جائے. ہم صرف آپ سے اتنی گزارشات کریں گے. کلام تو سنانے والے سنائیں گے، قرآن سنائیں گے. ہم آپ سے بار بار آپ سے اتنی گزارش کرتے رہیں گے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ سماعتوں کو ہمہ جہت اپنی سماعتوں کو، اپنی توجہ کو بالکل مرکوز رکھیے اللہ کا کلام، تاکہ ہمارے دل کے اندر سریت کر جائے. سامعین محترم، پروگرام چونکہ ایک لمٹ میں ہے، محدود ہے، 11 بجے سے پہلے پہلے ہم نے سمیٹنا ہے سارا پروگرام. پہلی تو ایک وعدہ کریں کہ آپ حضرات جو یہاں بیٹھنے اور سننے کے لیے صدق کے دل سے آئے ہیں، جو سچی طلب رکھتے ہیں، وہ ایسے بیٹھیں کہ یہاں بولنے والے کے لیے وہ خلل نہ بنے، مخل نہ ہوں بولنے والے کے لیے. اس انداز سے بیٹھے، اپنے دل سے وعدہ کر لیں کہ ہم تھوڑی قربانی کریں گے. ویسے بھی یہ اثار اور قربانی کا مہینہ ہے، کب سیکھیں گے ہم؟ سب سے بڑی قربانی اثار، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں وہ اللہ کے بندوں کو کسی بندے سے تکلیف نہ ہو. اور مسلمان کی تعریف تو کمال ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. یہ ہے مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سامعین محترم، دل کو سمجھائیے، ہم قرآن سننے آئے ہیں. تو لاکھ خواہشات کا اظہار کر، تیری نہیں سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے. ایک بار جھوم کے کہو سبحان اللہ، اور ساتھ ساتھ دعا مانگو کہ اللہ پاک اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں، دلوں میں اتار دیں. دیکھیں، میں اپنی جگہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارا مقصد ہے یہ پروگرام ویسے نہیں، ایک روٹین ورک نہیں ہے. اس قرآن سے ایک مقصد لینا ہے، اس قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے. آپ لوگوں کو ہم نے کیوں اطلاع دی، بٹھایا، آپ لوگ کیوں ذوق سے آئے، یہ پروگرام کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اس مقصد کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھنا. اس مقصد کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام سننے آئے ہیں. ہم پروگرام کو چونکہ جلد از جلد اپنی منزل کی طرف پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن. زیادہ باتیں بھی نہیں ہوں گی آپ کے درمیان، چونکہ آپ زیادہ سے زیادہ قرائے کرام کو سماعت کریں گے، اور یہی اس محفل کا مقصد ہے. آج ابتدا میں سب سے پہلے
جی میں ابتدا کرتا ہوں. آپ جو کھڑے حضرات ہیں اگر بیٹھ جائیں تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. ادھر سے بھی میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ آپ چلیں گے پھریں گے تو خلل پڑے گا, توجہ منتشر ہو جائے گی. یہاں توجہ دل پہ چاہیے اور مرکوز کنسنٹریشن چاہیے پکی. درود پاک محبت سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توجہ کیجئے گا, ایک قطع سماعت کریں لیکن سماعت کرنے کا جیسے حق ہوتا ہے. چودھری صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجرم ہو تو مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. بیٹھنا کیسے ہے آپ نے؟ ہائے اللہ کے دربار میں کیسے آنا ہے؟ توجہ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. توجہ کیجئے گا. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل، توجہ، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اور پھر پیر صاحب نے کیا خوب شعر کہا ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ چونکہ وقت بہت کم ہے میں لحاظ رکھ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے، وعدے سے مکر نہ جانا، بار بار میں گزارش کرتا رہوں گا، آپ بولنے کا موقع ہی نہ دیں، بس آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بار بار شاہ صاحب آپ کو جو متوجہ کر رہے ہیں، تو میری یہ گزارش ذرا غور سے سنیں، دل میں بٹھا کر شاہ جی تیری تصویر کو، دل میں بٹھا کر شاہ جی تیری تصویر کو، تو ہمیں دیکھا کرے اور میں تجھے دیکھا کروں،
بس توجہ ادھر رہے، ادھر ادھر بٹنے نہ پائے۔ حج کا مہینہ ہے، کئی ایک فرزندان توحید ان کو سعادت ملے گی، وہ اللہ کا گھر دیکھیں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اس کا نظارہ کریں گے۔ شاعر نے ایک بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے پنجابی میں، آپ کو سنا دوں، لیکن خدا کے لیے توجہ رکھیے گا، کوئی آئے یا جائے آپ کی توجہ ادھر رہے۔ وہاں جو ایک بار دیکھ کر آتا ہے اس کا کیا منظر ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو لے جائے، وہ کیا منظر ہوتا ہے دیکھیے گا۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، دن رات بگائے جاندے نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، دن رات بگائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے، خوش بختاں نو محبوباں دے، دیدار کرائے جاندے نے۔ تسی بھی کہہ دو اللہ پاک سب نو لے جائے کہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ، دن رات بگائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے، دیدار کرائے جاندے نے۔ اور توجہ ادھر، یہ کعبہ ہے، یہ روضہ رسول ہے۔ ایک بازوق آپ کو سوچ شعر دے رہا ہے، منظر کشی، عشق کا تقاضا، عشق کی ایک آرزو اور عشق کی کیفیت بتا رہا ہے۔ ادھر جب وہ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے، ادھر جب وہ جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں۔ کعبے دا دوارا درد سنائے جاندے نے، ایتھے درد بنڈائے جاندے نے۔ ہاں ایتھے درد سنائے جاندے نے، ایتھے درد بنڈائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے، دیدار کرائے جاندے نے۔ ایک جھلک جے وے
اور تانے ہاتھ کٹ لے مصر دی اور تانے ایتھے بن ڈٹھے آیو دے نام او تو ایتھے بن ڈٹھے آیو دے نام او تو لکھاں سر کٹوائے جاندے نے ایتھے بن ڈٹھے آیو دے نام او تو ہاں ایتھے بن ڈٹھے آیو دے نام او تو لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ علماء موجود ہیں، روزے رسول پہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، 70,000 صبح کو، 70,000 شام کو، اور جس کا ایک بار نمبر آ جائے، حاضری ہو جائے، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آنا۔ لیکن یہ نبی کے امتی ہے، اس کی شان تو دیکھو نا، اس کا مقام تو دیکھو نا، کہ ایک بار فرشتے روزے جو آتے پھر نہ آتے نے، جو آتے پھر نہ آتے نے، محبوب دے امتی نے جیڑے، محبوب دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، محبوب دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کتنا پیارا سلسلہ جاری تھا، بار بار لوگ جاتے ہیں، اللہ جو نہیں گیا ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اتھے درد ونڈائے، درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے نے۔ جب خانہ کعبہ نظر آئے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ اور روضہ رسول اے زائر دربار نبی جائے ادب ہے، اے زائر دربار نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی۔ اب جناب قاری آصف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے لیے، جناب قاری آصف صاحب وہ آئیں اور تلاوت فرمائیں۔ جناب قاری آصف صاحب۔ پانی دیکھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا صدق